اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران قریش، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار بھی تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے ہم آپ کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار سے کوئی بات چھپاتا نہیں ہے اور راز کی بات بتاتا ہے، تو تم ہم کو قیامت کے دن سے ڈراتے ہو. تو تم یہ بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی، تاریخ کیا ہوگی، دن کیا ہوگا، سن کیا ہوگا، کہ تم ہم کو بتاؤ. تم ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی. جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اور یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے. ایک مرتبہ دو یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم کو قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب قائم ہوگی. ہم قیامت کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی اگر آپ سچے نبی ہیں. ان لوگوں نے یہ چاہا تھا، ان کا پلان یہ تھا، منصوبہ یہ تھا کہ ہم ان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے قیامت کا علم نہیں تو ہم کہیں گے یہ کیسے نبی ہے، یہ کیسے رسول ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو قیامت کے بارے میں پتہ ہے، انبیاء کو پتہ ہے اور ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو علم تھا اور تورات شریف میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان کو قیامت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور اس کا وقت بتا دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کیسے نبی ہے. قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راز کو افشا کرے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے راز کو ظاہر کر دیا، قیامت کا علم تم نے لوگوں کو بتا دیا. تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک نبی کی شان ایسی نہیں ہے. یعنی وہ لوگ سوچ کے آئے تھے کہ ہمیں ان کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاذ اللہ مذاق اڑانا ہے. جب یہ منصوبہ بنا کے آئے اور جب انہوں نے اپنی باتیں پیش کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک، تم سے پوچھتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. دیکھو قیامت کے کئی سارے نام ہیں، کم و بیش 15 نام قرآن شریف میں اس کے ذکر ہوئے، زیادہ کم کچھ. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے ساعت. ساعت 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے کو ساعت کہا جاتا ہے، اور ایک گھڑی ایک لمحے کو بھی ساعت کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت جو قائم ہوگی ایک آن میں ایک لمحے میں قائم ہو جائے گی. اور اس لیے بھی ساعت کہا جاتا ہے
ہے قیامت کو کہ قیامت کا حساب و کتاب ایک ساعت میں ہو جائے گا، لمحے میں ہو جائے گا، یا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعتبار سے وہ لمحے بھر میں گزر جائے گا۔ یا پھر جو مومن ہوں گے، صالح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ پائیں گے، ان کے لیے قیامت کا یہ بڑا وقت ایک لمحے کے برابر گزر جائے گا۔ اس لیے قیامت کو جو ہے ساعت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساہا، کہ وہ کب کو ٹھہری، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، یہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے علوم ایسے ہوتے ہیں حضرات، بہت سارے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معلوم نہیں ہوتے کہ کب قائم ہوں گے، وہ چیزیں کب ہونے والی ہے، لیکن حساب و کتاب کے ذریعے اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ فلاں چیز فلاں وقت میں قائم ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ چیزوں کا علم 5 علوم ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج سائنسی اعتبار سے سائنسداں بتا دیتے ہیں اور پہلے ہی الرٹ جاری کرتے ہیں کہ فلاں صوبوں میں فلاں جگہ پہ فلاں دن میں سخت بارش ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آج ڈاکٹر سونوگرافی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچے کی ولادت کون سے تاریخ میں ہونے والی ہے، یہ آج کل سائنسی اعتبار سے آسان ہو گیا ہے، یہ علم حاصل کرنا معلوم آسان ہو گیا، بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ انسان نے درس حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب سے انسان نے یہ علوم حاصل کیا، لیکن حقیقی علم کہ بارش کب اور کہاں کس وقت ہونے والی ہے وہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے حقیقی علم اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، حقیقی علم اس کا اللہ کے پاس ہے۔ جو بندے کو علم ہوا ہے وہ آلے کے ذریعے حاصل ہوا ہے، اسباب کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ بندہ جس آلے کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے بندہ ان علوم کو حاصل کر رہا ہے، اگر ان آلات کو ختم کر دیا جائے، اسباب کو ختم کر دیا جائے تو بندہ علم حاصل نہیں کر پائے گا کہ بارش کب ہونے والی ہے اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتے۔ اور حقیقی معنی، حقیقی مطلب کیا ہے کہ چیزوں کا علم حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بندوں کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو قیامت کا علم ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بندہ آلے کے ذریعے، اسباب کے ذریعے جیسا کہ اور چیزوں کے علم کو حاصل کر سکتا ہے، قیامت کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے اس کا، آلے کے ذریعے، اسباب کے ذریعے دوسرے چیزوں کے علوم حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن قیامت کا علم ایسا علم ہے کہ آلات کے ذریعے، اسباب کے ذریعے بھی قیامت کے علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا علم حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم اس کو عطا فرما دیا۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بتائے گا نہیں، اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا قیامت کے علم کب آنے والی ہے، بلکہ جب وہ آ جائے گی تب
چلے گا کہ آ گئی ہے قیامت، اچانک جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی ہے آسمان و زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک عن الساعۃ کأنک حفی عنہا، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ انشاءاللہ جو آیت کریمہ کی تفسیر رہ گئی ہے اس کا بیان کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔